لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان امام، آج 5ویں مجلس کا خطاب ہے، اور موضوع مجلس سے پہلے میں چاہوں گی کہ کل جو میں بیان کر رہی تھی 4 صفات آپ کے ذہن میں موجود ہوں گی کہ جو ناصران ایمان میں شامل ہونے کے لیے 4 صفات کو بیان کیا گیا تھا. تو مجلس کے بعد میری بہن سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو استقامت کو حاصل کرنا ہے، ثابت قدمی کو اپنے وجود میں اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم ثابت قدم رہیں. ہم جب گناہوں کو ترک کرنے لگتے ہیں، کوئی نیکی اپنے اندر شروع کرنا چاہتے ہیں تو شروع تو کرتے ہیں مگر ثابت قدمی مشکل لگتی ہے نا. تو میں نے سوچا کہ میں ممبر سے جواب دوں تاکہ سبھی اس سے استفادہ حاصل کریں نا. کیونکہ دیکھیے، جب ہم ترک گناہ کا ارادہ کرتے ہیں نا، کوئی بھی جو بھی گناہ ہو نا، جیسے کسی کو عادت ہوتی ہے، عادتاً کوئی جھوٹ بولتا ہے، عادتاً غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے نہیں ہے کرنا لیکن احساس نہیں ہوتا. کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا اس کی سنگینی کا. غیبت وہ گناہ ہے عزیزان ایمان کہ جب ہم کسی مومن کی غیبت کرتے ہیں تو اسی لمحے ہماری نیکیاں اس کے نامہ عمل میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور اس کے گناہ ہمارے نامہ عمل میں آ جاتے ہیں. اب یہ جو میں ٹرانسفر کا لفظ کہہ رہی ہوں نا، آج کے دور میں بہت آسانی سے اس لیے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اب جب ہم آن لائن پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں نا، کتنی دیر لگتی ہے؟ لمحہ لگتا ہے نا، بس ایک کلک کی دیر ہوتی ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے دوسرے کے اکاؤنٹ میں. تو اسی طرح بڑی آسانی سے جب ہم غیبت کرتے ہیں نا تو بڑی آسانی سے اس کی گناہ ہمارے نامہ عمل میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، ہماری نیکیاں اس کے نامہ عمل میں. اور یہی وجہ ہے کہ روایت میں ہے کہ روز محشر کتنے لوگ اپنا نامہ عمل دیکھ کر حیران ہوں گے. گناہگار حیران ہوگا کہ یہ میرا نامہ عمل ہے، حیران ہو کر پوچھے گا خداوند عالم سے، یہ تو نیکیاں میں نے کی نہیں، میں تو بہت گنہگار تھا، یہ نیکیاں میرے نامہ عمل میں کہاں سے آ گئی؟ اور اسی طرح جو نیک ہوگا وہ بھی اپنا نامہ عمل دیکھ کر حیران ہوگا، یہ گناہ تو میں نے نہیں کیے تھے. کیونکہ روز محشر تو جھوٹ تو کوئی نہیں بول سکے گا نا، اس دن تو ہاتھ پیر سب گواہی دے رہے ہوں گے. تو اس دن جب نامہ عمل سامنے آئے گا اور اس میں وہ گناہ ہوں گے جو انجام نہیں دیے ہوں گے، وہ نیکیاں ہوں گی جو انجام نہیں دی ہوں گی، تو لوگ حیران ہو رہے ہوں گے. اور اس وقت یہ بتایا جائے گا یہ اس غیبت کا نتیجہ ہے. تو حضرات باپ، جو بھی گناہ ہو جب ہم ترک کرنے کا ارادہ کریں تو بس یہ گرہ میں ایک تو باندھ لیجئے کہ اس وقت یہ نیت کر لیجئے کہ میں تعجیل فرج کی نیت سے اپنے آپ کو اس گناہ سے روکوں. اور جب آپ یہ نیت کر لیں گے نا اس کوشش کو کرنے سے پہلے، تو پھر کیا ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد آپ کے شامل ہے. اچھا،
اچھا، اور یہ جو دو اذکار آپ کے سامنے پیش کروں کہ جو ثابت قدمی کے حوالے سے، کہ جو آیت اللہ رازی نے یہ بتایا کہ جب تم چاہو کہ جب گناہوں کو ترک کرو یا کوئی نیک عمل شروع کرنا چاہو اور چاہتے ہو کہ اس پر ثابت قدم رہو، تو یہ دو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے، مگر اب جب کریں تو اس نیت کے ساتھ کیجیے گا کہ ایک تو وہ استغفار کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. اس کو جتنا کثرت سے پڑھیں گی اس نیت کے ساتھ، حیران ہو جائیں گی کہ کیسا ثبات قدم حاصل ہوگا. ایسی استقامت عطا ہوگی جب اس استغفار کو اس نیت کے ساتھ پڑھیں گی کہ خدایا مجھے میرے اس عمل پر استقامت عطا کر دے. اور دوسرا دعائے غریب جو آپ ویسے بھی پڑھتی ہیں نا، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ تو ویسے ہی تاکید ہے کہ جو آخری زمانہ ہے، جو غیبت کبریٰ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں تو لازمی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعائے غریب کو ہر لمحہ پڑھیں، اس لیے کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان کی حفاظت کر ہی نہیں سکتے آخری زمانے میں اگر تم دعائے غریب کو اپنی زبان پر جاری نہ کرو. اس لیے کہ آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت اتنا مشکل کام ہے کہ جیسے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ پر رکھ کر کھڑے رہنا. اور اس میں یہی تاکید ہے کہ دعائے غریب کی کثرت کے ساتھ ہم تلاوت کریں. اور اس کے علاوہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ دو چیزیں ایمان کی حفاظت کے لیے کہ جو آخری زمانے میں معصومین نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ اس کا ورد ترک نہ کرنا. تو امید کرتی ہوں ویسے تو سبھی کرتے ہوں گے، لیکن اب جب کیجیے گا تو اس نیت کے ساتھ کیجیے گا اور پھر خود اپنے اندر اس تبدیلی کو محسوس کیجیے گا کہ جس کے لیے آپ نے اس عمل کو شروع کیا. درود پڑھ لیجیے محمد محمد وعجل فرجهم. آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ سب تھکے ہوئے ہیں یا واقعاً تھکے ہوئے ہیں. اس سے بہتر درود پڑھیے تھوڑا یقیناً مسلسل آپ فرش اعضاء پر آ رہی ہیں، اور یہ تو اعجاز ہے اس فرش اعضاء کا کہ ہم ان ایام میں تھکتے نہیں ہیں. یہ فرش اعضاء کا حسین کا اعجاز ہے. ورنہ اگر عام دنوں میں ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی، اگر گھنٹہ بھر کے لیے بھی ہمیں گھر سے کہیں جانا پڑتا ہے تو جب ہم واپس آتے ہیں تو تھکن سے چور ہوتے ہیں. لیکن ایام اعضاء میں ہم مسلسل مجالس کرتے ہیں، لیکن جب اگلے دن پھر صبح اٹھتے ہیں تو اسی جوش و خروش کے ساتھ، تازگی کے ساتھ اٹھتے ہیں. یہ یقیناً فرش اعضاء کا اعجاز ہے. تو عزاداران ایمان، معرفت امام کے حوالے سے، عقیدہ مہدویت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. اور دیکھیے عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ کتنا اہم ہے اور عقیدے پر کتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ عقیدے کا واضح ہونا، عقیدے کا درست ہونا، عقیدے کا کلیئر ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز سے زیادہ. اور اس کی دلیل موجود ہے. ایسی ہی بات نہیں ہوتی، جو ممبر سے بات ہوتی ہے تو ایسی ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہوتی. اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر ہماری، اس سے کوئی بھی یہ مطلب نہ لے لے کہ میں واجبات کی اہمیت کو کم کر رہی ہوں، لیکن اگر ہماری واجبات میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کوئی کمی رہ بھی جاتی ہے، کمی بیشی، تو ہمارے قبر میں جانے کے بعد وہ پوری ہو سکتی ہے. یعنی جو ہم ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے اس کو انجام دے سکتے ہیں، خود بھی انجام دے سکتے ہیں اور اجرت دے کر دوسرے سے بھی قضا نماز بھی پڑھوائی جا سکتی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپنے ذہن میں یہ تصور بھی کر لے کہ ہم نماز کو قضا کر دیں یا روزہ چھوڑ دیں. بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ عقیدے کا سوال ہوگا. باقی جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے سوالوں کے جواب بعد میں ہوں گے، اور ان میں اگر کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے تو وہ پوری ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی غلط عقیدہ لے کر قبر میں چلا گیا تو اب وہ پیچھے کروڑوں اور اربوں کی جائیداد بھی چھوڑ کر چلا جائے نا، تو اس کی اولاد
اس کی طرف سے صدقہ کر کے یا اجرت دے کر قبر میں اس کا عقیدہ درست نہیں کروا سکتے. تو یہ بات تو ہمیں گراہ میں باندھ لینی چاہیے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو کام کرنا ہے وہ عقیدے پہ کرنا ہے. اور آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دشمن کی چالیں ہیں وہ سب سے زیادہ اسی پر جو چوٹ پہنچائی جا رہی ہے وہ عقیدوں پر. اصول دین دیکھیں، اصول دین جو ہے اسی لیے اس میں تقلید واجب نہیں ہے، فروع دین میں ہے. عقیدہ چوز کرنا اپنی عقل سے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں، چاہے عقیدہ توحید ہو، چاہے عقیدہ نبوت ہو، چاہے عقیدہ امامت ہو. لیکن کیونکہ ہم عقیدہ مہدویت کے فلسفے کو عام کرنے کی، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، تو ہر مسلمان کو، یہ نہیں کہ صرف شیعہ کی بات ہو رہی ہے، ہر مسلمان مکلف ہے کہ اسے عقیدہ امامت کو پہچاننا چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ عقیدہ امامت ہے کیا، اور عقیدہ امامت میں جو امام کا وجود ہے، جو زمانے کا امام ہے، اس کا وجود کیوں ضروری ہے، اور امام کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک 147 کا فگر ہے ہمارے پاس کہ 147 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مگر اس میں سے ایک بھی ہمارے مکتب سے تعلق رکھنے والا نہیں، اس کا تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے. 147 لوگوں میں سے ایک کا بھی تعلق اہل تشیع سے نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ختم نبوت کے فوراً بعد عقیدہ امامت شروع ہو جاتا ہے. یعنی ختم نبوت پر عقیدہ امامت کی مہر ثبت کر دی گئی کہ جیسے ہی نبوت کا دروازہ بند ہوگا، امامت کا دروازہ کھل جائے گا. تو اسی لیے الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ بہت مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ نبوت کے بعد فوراً امامت کا در کھل جاتا ہے. اسی لیے تو ہے کہ علی دلوں کا مکین بھی ہے، علی دلوں کا مکین بھی ہے، علی امام مبین بھی ہے، علی سراپا ہے کل ایمان، وجہ تکمیل دین بھی ہے. اور علی کا چہرہ علی کا چہرہ خدا کی صورت، علی ہر ایک سے حسین بھی ہے، علی علی بھی، علی ولی بھی، رسول کا جانشین بھی ہے. اور نبی کا فرمان تو یہی ہے کہ دین کی اصل بس علی ہے، تمہاری مرضی جسے بنا لو مگر بلا فصل بس علی ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ بلا فصل، نبوت کے بعد بلا فصل علی کی امامت شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے غدیر خم میں رسول خدا نے علی کو بلند کر کے اپنے جانے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں ہی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اور یہی کہتے ہوئے کہ تحریک نبوت ہم کریں گے، تائید نبوت علی کریں گے، تحریک رسالت ہم کریں گے، تائید رسالت علی کریں گے. نبوت ہماری ہوگی، امامت علی کی ہوگی، رسالت ہماری ہوگی، ولایت علی کی ہوگی، شریعت ہماری ہوگی، طریقت علی کی ہوگی، اطاعت ہماری ہوگی، مودت علی کی ہوگی. شہر علم ہم ہوں گے، شہر علم ہم ہوں گے، علم کا در علی ہوں گے. ولائے افلاق ہم ہوں گے، زمین کا لنگر علی ہوں گے. قائم مقام ہم ہوں گے، رواں دواں علی ہوں گے. جہاں جہاں ہم ہوں گے، وہاں وہاں علی ہوں گے. علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری
یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر یا علی یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جی سلامت رہیں ہمیشہ. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں اس فرش ارضا کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ذکر علی سے ویسے ہی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے, چہروں پر رونق آ جاتی ہے. اور ظاہر ہے کہ کیوں نہ آئے, کیونکہ نبی نے کہا کہ زین المجالس بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجالس کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. تو عزیزان امام, یہ جو عقیدہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ واضح رہے, یہ درست رہے اور بالکل کلیئرٹی ہو, کسی طرح کا کوئی اس میں شک موجود نہ ہو. اور یہ جو عقیدہ مہدویت کی بات ہو رہی ہے نا, تو دیکھیں ہمارے یہاں ہر بار یا تو قرآن سے دلیل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اسی قرآن کی آیت پر کوئی نہ کوئی حدیث ضرور دلیل کے طور پر موجود ہوتی ہے نا. تو قرآن میں کیا آواز دی جا رہی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ اس روز ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اس روز یعنی روز محشر ہر ایک کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے, اس کے رسول کے ساتھ بلائیں گے. ہر ایک کو اس روز ہم, اور یہ تو قرآن کی آیت ہے نا, کہ اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یہ آیت واقعاً سمجھ میں نہ آتی اگر دلیل کے طور پر یہ حدیث موجود نہ ہوتی کہ من مات ولم یعرف بامام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ, کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نبوت سے امامت کو بڑھا رہی ہوں یا ان میں کوئی تقابل کر رہی ہوں, نہیں. دیکھیے ہر منصب الہی منصب ہے, جو نبوت کا ہو یا امامت کا ہو, یہ عرشی منصب ہے. لیکن نبوت تک پہنچنے کے لیے امامت سیڑھی ہے. جسے امام سمجھ میں آ جائے گا اسے نبی سمجھ میں آ جائے گا, اور جسے نبی سمجھ میں آ جائے گا اسے خدا سمجھ میں آ جائے گا. تو حضران امام اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا نا, کہ فقط ماتا میتۃ الجاہلیہ, تو غور کیجئے کہ حدیث میں لفظ جہالت استعمال نہیں ہوا, جاہلیت استعمال ہوا. اور جہالت اور جاہلیت میں بنیادی فرق کیا ہے کہ جہالت دور ہو جاتی ہے علم کے حاصل کرنے سے, یعنی ایک جاہل ہے جب وہ علم کو حاصل کرتا ہے عالم ہو جاتا ہے. جہالت دور ہوتی ہے علم کو حاصل کرنے سے, لیکن جاہلیت کس چیز سے دور ہوتی ہے؟ جاہلیت دور ہوتی ہے معرفت کو حاصل کرنے سے. یعنی عالم بننا آسان ہوتا ہے اور عارف بننا مشکل ہوتا ہے. درود پڑھیے محمد. تو بس عزیزان امام دیکھیے, کتابیں پڑھنے سے, ذکر کرنے سے, ذکر سننے سے معرفت حاصل نہیں ہوتی جب تک ہم ان ہستیوں کو, ان کے لیے اپنے دل میں یہ یقین پیدا نہ کر لیں کہ ہماری جان, مال, عزت و آبرو, ہمارے ہر عضو بدن پر یہ ہستیاں ہم سے زیادہ حق تصرف رکھتی, تب ہم عمل کی منزل پر آتے ہیں. یعنی جب ہمیں یہ یقین ہو اور ہم اس منزل پر آ جائیں کہ جب ہماری ہر خوشی, ہر غم, شہرت, عزت, جاہ و منصب, ہر چیز پر ان کی محبت غالب آ جائے, ہر رشتے پر ان کی محبت غالب ہو, تب معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے اور تب نشان منزل واضح ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو ہستیاں ہیں, جو الہی نمائندے ہیں, جو اہل بیت ہیں عزیزان امام, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہیں نشان منزل کا پتہ ہوتا ہے. اور کیونکہ پتہ ہوتا ہے اس لیے ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں منزل تک پہنچا دیں. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دیکھیے پروردگار عالم نے جتنے بھی ہادی بھیجے، جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے ہماری ہدایت کے لیے، ان کے لاکھوں اوصیاء کو پروردگار عالم نے بھیجا، تو سب نے بہت محنت کی، سب نے بہت مصیبتیں اٹھائیں، سب نے بہت صعوبتیں برداشت کی، ظلم سہے اپنی امت کو تیار کرنے کے لیے. مگر یہ جو آخری حجت خدا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ اپنے آپ کو تیار کرو اس کے آنے سے پہلے. واحد یہ جو آخری حجت خدا ہے. باقی جتنے بھی ہادی آئے ہیں نا، سب نے خود محنت کی ہے، سب نے تیار کیا ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے، ہم جو آخری زمانے میں ہیں نا، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو. جب تیار کر لو گے تب اسے بھیجوں گا. کیونکہ وہ جو 11 آئے نا، اور انہوں نے آ کر تیار کیا، امت نے کیا کیا ان کے ساتھ. اس لیے اللہ نے آخری حجت کو پردے غیبت میں رکھا ہے، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے رہیں، ہم تیاری کریں. اور حضران امام بار بار کہتی ہوں کہ دیکھیں، جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، تو امام آ کر ہمیں یہ نہیں سکھائیں گے کہ نماز ٹھیک کرو، تمہارا روزہ صحیح نہیں ہے، تمہارا فلاں عمل صحیح نہیں ہے. نہیں، یہ سب کچھ ہمیں پہلے کرنا ہوگا. امام اس لیے نہیں آئیں گے کہ اگر ہمارے نماز روزے واجبات ٹھیک کرائیں. یہ ہمیں اس لیے پہلے کرنا ہے کہ اس کے لیے امام کی غیر موجودگی میں جو ان کے نائبین ہیں وہ موجود ہیں زمین پر. اسی لیے تقلید کا حکم ہے نا، کہ جو نہیں آتا وہ ان سے پوچھ لو، جو جانتے ہیں. تو یہ ہمیں پہلے سے تیاری کرنی ہے، ہمیں زمینہ سازی کرنی ہے. ہمیں آ کر امام نے تیار نہیں کرنا. اور ہم نے اسی زمانے میں سب سے پہلے امام کی نصرت کے لیے جو خود کو تیار کرنا ہے، تو سب سے جو ضروری عمل ہے زدران امام، وہ یہ ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا. اور ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر ہی یہ ہو تو ہی یہ عمل قابل قبول ہوگا. ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، کون مظلوم ہے، کون ظالم ہے. ہم اس لیے ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہوں کہ اس سے ہمارا رشتہ زیادہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہوتا یہی ہے کہ جب یہ تقابل ہوتا ہے نا کہ بہو ہے یا بیٹی ہے، رشتے میں فرق آ جاتا ہے نا. نہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رشتہ کیا ہے. دیکھنا یہ ہے ساس ہو یا ماں ہو، بہو ہو یا بیٹی ہو، جو بھی رشتہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ حق پر کون ہے، ظلم کس کے ساتھ ہو رہا ہے. جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ قدم اٹھانے سیکھ لیں گے، تبھی تو ہم اس وقت امام کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر ظالم کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے نا. جب یہیں فیل ہو جائیں گے، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس کے رہ جائیں گے، تو پھر اس وقت کیا نصرت کریں گے امام کی. اور آج دیکھیں آپ کہ ہمیں نظر آ رہا ہے اب چیزیں صرف کتابوں تک نہیں محدود رہ گئی. آپ دیکھیں شہید رہبر معظم نے کس طرح ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر دکھایا، کس طرح غزہ کے فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر دکھایا، اور اس کی کتنی بڑی قیمت چکائی. نہ صرف خود شہادت کا جام نوش کیا، پورے خانوادے کے ساتھ. یہ بہت بڑی قیمت ہے، ہر ایک نہیں دے سکتا، ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، ہم تو تصور میں نہیں لا سکتے. آج بہت سارے لوگ، یہ اہل سنت کے لوگ یہ کہتے نظر آتے، جب یہ جنگ کا عالم تھا تو اس وقت لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے تھے یہ کیسے، یہ کون لوگ ہیں کہ انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ میزائل گر جائے گا، یہ بازاروں میں کھڑے ہوئے، ان کے دل میں یہ خوف نہیں ہوتا، یہ بیرکوں میں نہیں جاتے. بیرکوں میں کون جاتا ہے؟ وہ جاتے ہیں جو ظالم ہیں، اس لیے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ شہادت کتنی بڑی سعادت ہے. تو جو جانتے ہیں، جو نصرت امام کے لیے تیار ہو رہے ہیں، جو زمینہ سازی کر رہے ہیں، وہی یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہی زمینہ سازی ہے. انہیں پتا ہے کہ اہل بیت کے در سے
जुड़े रहने में ही दुनिया की भी कामयाबी है और आखिरत की भी कामयाबी है। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम। इसीलिए हमेशा यही कहती हूँ कि हम जो अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत रखते हैं ना, हम इसलिए नहीं रखते कि हम शियाने अली हैं, बल्कि हम इसलिए उनसे मोहब्बत और मवद्दत का हक अदा करने की कोशिश करते हैं कि उनसे ज़्यादा रसूल के नज़दीक कोई नज़र नहीं आता और उनके अलावा कोई ऐसी हस्ती नज़र नहीं आती कि जिसकी मवद्दत का कुरान में हुक्म दिया हो, कि जिससे मोहब्बत का हुक्म दिया जा रहा हो, सिवाय अहले बैत के। क्योंकि किसी के लिए ये आयत नहीं आई अजर रिसालत अदा करने की, सिर्फ अहले बैत के लिए है। तो अज़ान इमाम जब हमें ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि बेशक हमारे यहाँ ये सिर्फ अगर कहीं ऐसा होता है तो मैं इसको सिर्फ जहालत ही कहती हूँ कि हमारे यहाँ ये हुक्म है। अब तो गूगल का ज़माना है, अब तो सब चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ मुज्तहिदीन के फतावा मौजूद हैं कि किसी के भी मुक़द्दसात की तौहीन न करें। तो इसलिए बार बार कहती हूँ कि अगर कोई शिया ऐसा करता है तो ये उसका ज़ाती फेल तो हो सकता है, उसकी तरबियत का हिस्सा तो हो सकता है, या उसके माहौल का असर तो हो सकता है, लेकिन ये तशय्यो का अकीदा नहीं हो सकता। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं से कह रही हूँ। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये भी सही है और वो भी सही है, इसलिए कि खुदा ने नहीं कहा ना। खुदा ने भी कलमे में पहले ला रखा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले गैर माबूद का इनकार करो, फिर हकीकी खुदा की वहदानियत का इकरार करो। पहले इनकार है, फिर इकरार है। लेकिन साथ ही खुदा ये भी कह रहा है कि उनके झूठे माबूदों को बुरा भी ना कहो, इसलिए कि अगर तुम उनके झूठे माबूदों को बुरा कहोगे तो वो पलट कर तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा कहेंगे। ये भी हमें खुदा ही सिखा रहा है ना। और जब ला कहती हूँ ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय खुदा के, तो एक ला फौरन ही जहन में आ जाता है कि ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, कि नहीं है कोई जवान अली जैसा और नहीं है कोई तलवार ज़ुल्फ़िकार जैसी। दूर कर लीजिए मोहम्मद। जी सलामत रहिए। अज़ादारान इमाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। एक मतलब आप सब दुरूद पढ़ते हुए आगे तशरीफ ले आइए ताकि पीछे आने वालों को बिल्कुल भी ज़हमत ना उठानी पड़े। दुरूद पढ़ लीजिए। बस अज़ादारान इमाम, मैंने मौजू को समेटा इसलिए कि बस अब वो दिन है, वो अय्याम है कि जो गिरिए के अय्याम हैं, जो मातम के अय्याम हैं। और आज की फर्श अज़ा मंसूब है उन बच्चों से कि जिनकी माँ ने उन पर गिरिया नहीं किया। अज़ादारान इमाम, वैसे तो एक ही रोज़ में चंद घंटों में सारी शहादतें हैं, लेकिन हमारे दिलों में वो ताकत नहीं है ना कि हम सबकी मुसीबत पर एक साथ रो सकें। आप तसव्वुर कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने जहन वहाँ ले जाइए कि अगर खुदा ना करे किसी के घर से एक जनाजा निकलता है, क्या एहसास होता है, क्या हालत होती है। और जब 72 जनाजे एक साथ हों तो क्या कैफियत होगी। तो दिलों को, तारीखों को मंसूब कर दिया गया। तो आज की तारीख मंसूब है ज़ैनब के लाडलों से। सब मेरे सामने माएँ मौजूद हैं, मैं भी एक माँ हूँ। अज़ादारान इमाम, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिएगा, किस माँ के लिए ये आसान है कि वो अपने बच्चों को ये सिखाए कि बेटा मरना कैसे।
اپنی جان کیسے دینی ہے، اور کس عمر کے بچوں کو کہ جن کی عمر 10 سے 12 سال ہے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فقط زینب کبریٰ کے بس کی بات ہے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہمارے قلب آگاہ ہوں کہ زینب کیسے بنی. یہ حوصلہ زینب کبریٰ میں کہاں سے آیا؟ تو عزاداران امام، یہ صرف کربلا میں زینب کے اندر یہ حوصلہ نہیں آیا، اس کی بنیاد تو مدینے میں رکھی گئی، اس لیے کہ زینب وہ ہستی ہے کہ جس کا بچپن بیت الاحزان میں گزرا. زینب وہ شخصیت ہے عزاداران امام کہ جس نے اپنے بابا فاتح خیبر کے گلے میں رسی باندھ کر لوگوں کو مدینے کی گلیوں میں کھینچتے ہوئے دیکھا. زینب ایسے ہی زینب نہیں بن گئی عزادارو. زینب کیسے زینب بنی کہ زینب نے اپنی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتے دیکھا ہے. زینب نے اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی. عزاداران امام، زینب نے اپنی ماں کو حاکم کے دربار میں جاتے دیکھا ہے. زینب وہ شخصیت ہے کہ جس نے اپنے بھائی کے جنازے پر تیر لگے ہوئے دیکھے ہیں. زینب وہ بہن ہے کہ جس نے اپنے بھائی کا جنازہ قبرستان سے واپس گھر آتے دیکھا ہے. کوئی جنازہ قبرستان سے کبھی واپس نہیں آیا، لیکن زینب نے اپنے بھائی کا جنازہ گھر واپس آتے دوبارہ اسی بھائی کو کفن پہنتے دیکھا ہے. عزاداران امام، زینب کے اندر ہی یہ حوصلہ ہو سکتا تھا کہ جو شب عاشور اپنے بچوں کو یہ کہتے ہوئے تیار کر رہی ہے کہ میرے لال دیکھو، نصرت امام میں کوئی کسر نہ چھوڑنا. میرے بچوں، تمہیں میرے بھائی پر قربان ہونا ہے. میرے بچوں دیکھو، جب کل تم میدان میں جاؤ گے نا تو تمہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ جعفر طیار کے پوتے ہو. جب تم میدان میں جاؤ گے تو تمہیں یہ ثابت کرنا ہے علی مرتضیٰ کے نواسے ہو. عزاداران امام، اس طرح زینب پوری رات شب عاشور کو اپنے بچوں کو اس طرح تیاری کرا رہی ہے. خدا کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بہن اس کے سامنے اس طرح سوالی بن کر آئے کہ وہ بھائی لاچار ہو بہن کے سوال کو رد کرتے ہوئے کہ اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کے گھر کے چراغوں کو بجھتا ہوا دیکھے. ہاں عزاداران امام، زینب کے لاڈلے جب حسین کی خدمت میں اجازت کے لیے آئے ہیں نا، تو تصور کیجئے گا کس طرح حسین نے اجازت دی ہوگی. مگر زینب سوالی بن کر آئی تھی اور اپنے بچوں کو کے لیے اجازت مانگ رہی تھی کہ بھیا میں نے پالا ہی اسی لیے تھا کہ تم پر سے اپنے بچوں کو صدقہ کر دوں. حسین نے اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی ہے عزاداران امام. اپنے ہاتھوں سے حسین نے زینب کے لاڈلوں کو گھوڑوں پر سوار کرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے مقتل کی طرف تیار کر کے بھیجا ہے. لیکن پتہ ہے روایت کے کیا جملے ہیں؟ اس طرح پرسہ دیجیے گا جیسا حق ہے. یہ صرف گریے کے ایام ہے، اس میں حیا کر کے نہیں رونا ہے. اس میں ایسے ہی رونا ہے جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان لال پر ماتم کرتی ہے. عزاداروں، جب زینب کے لاڈلے میدان کی طرف جا رہے تھے نا، تو حسین زیر لب جانتی ہے کیا پڑھ رہے تھے؟ حسین پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور عباس تکبیر بلند کر رہے تھے، اللہ اکبر. اور زینب جانتی ہے کیا دوہرا رہی تھی؟ زینب کہہ رہی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو، آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوتی ہے. آپ کا چھٹائی ماں جو اسی فرش عزا پر موجود ہے، سجدے میں سر کو رکھ کر کہتا ہے باریلا ان آوازوں پر اپنا رحم فرما، یہ ہمارے جد کے ذکر کو زندہ کر رہے.
अज़ादारान इमाम, अरे अब्बास की तकबीर की आवाज दुश्मन के कानों तक पहुंची, अरे दुश्मन लड़ने लगा। अब्बास की कैसी हैबत थी सब जानते हैं ना। अगर अब्बास को जंग की इजाजत मिल जाती तो नक्शा ही बदल जाता। अज़ादारान इमाम, अरे उमर इब्ने साद ने फौज को ललकार कर कहा, अब्बास ने तकबीर बुलंद की है, अरे पहचान लो ये जो दो बच्चे आ रहे हैं, इन्हें पहचान लो, कोई भी इनके मुकाबले पर तनहा न जाना, अरे इन्हें चारों तरफ से घेर कर मारना। ये जाफर तैयार के पोते हैं, या अली के नवासे हैं, या अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब के लाडले हैं। अज़ादारो, अरे जैसे ही बच्चे मक्तल की तरफ बढ़े, अरे दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया। अज़ादारो, बच्चों के रास्ते जुदा हो गए, जनाबे ओन अलग हो गए, जनाबे मोहम्मद अलग हो गए। अरे चारों तरफ से तलवारें चल रही है, शमशीरें बरस रही है। कितनी उम्र है जानती है ना, मक्तल के रावी ने लिखा है कि 10 से 12 साल उम्र है। अज़ादारान इमाम, जरा तसव्वुर कीजिए, रावी कहता है इतने कम सिन बच्चे, अरे कैसे चारों तरफ से बरसती तलवारों के वार को बर्दाश्त करते हैं। अरे जब दर्द होता था चीख कर माँ को पुकारते थे, अम्मा अम्मा। अज़ादारान इमाम, मैं नहीं जानती कि ज़ैनब के खैमे तक आवाज आती थी या नहीं आती थी। अगर आती थी तो ज़ैनब के दिल का क्या आलम होता होगा, और अगर नहीं आती थी तो बच्चों के दर्द का क्या आलम होगा। अज़ादारान इमाम, अरे नन्हे बच्चे कब तक लड़ते, कब तक बर्दाश्त करते, अरे खाके करबला पर गिर पड़े। अरे जैसे ही गिरे मामू को आवाज दी, मदद के लिए आइए। अरे एक मरतबा हुसैन के कानों में आवाज आई ना, अज़ादारान इमाम, अरे पहली मरतबा हुसैन ने अब्बास को पुकारा। अब तक हुसैन हर लाशे को लेने कना जा रहे थे, अरे अब अब्बास को पुकारा, अब्बास, अरे मेरी बहन ज़ैनब का घर उजड़ गया, अब्बास तेरा भाई तना है, अब्बास 2 लाशें उठा कर लाने, हुसैन तना कैसे लाएगा। अजरकुम अल्लाह, खुदा की गोदियों को सलामत रखे, किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारान इमाम, इसी तरह हक है ज़ैनब के लाडलों पर मातम करने का। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम, हुसैन और अब्बास ने, एक ने औन का लाशा उठाया, एक ने मोहम्मद का लाशा उठाया। अरे जो भी शहीद का लाशा आता था सबसे पहले ज़ैनब दर खैमों पर आती थी लाशे का इस्तेमाल करने के लिए। अरे आज जब ओनो मोहम्मद का लाशा आया, सारी बीवियां दर खैमा पर आ गई, अरे ज़ैनब नजर नहीं आती। एक मरतबा हुसैन की आवाज आई, आईना ज़ैनबा, अरे मेरी ज़ैनब कहाँ है। अरे बीवियों ने देखा, खैमे में एक कोने में सजदे में सर रख कर कह रही है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना, परवरदिगारा मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अज़ादारान इमाम, अरे हर बीवी रो रही थी, हर बीवी मातम कर रही थी, मगर ज़ैनब न रोई, ज़ैनब न रोई। अज़ादारान इमाम, अरे मैं पूछूं हाथों को जोड़कर, बीबी आपने तो नाना का जनाजा भी देखा, आपने तो बाबा का जनाजा भी देखा, आपने तो रात की तारीकी में उड़ता हुआ माँ का जनाजा भी देखा, आपने तो भाई हसन के जनाजे पर तीर लगे भी देखे, आपसे बच्चों का जनाजा न देखा गया। अरे अजब नहीं कि ज़ैनब की आवाज आए। अरे अपने बच्चों की लाशें पर इसलिए न रोई ज़ैनब कि कहीं मेरा
लاشें पर इसलिए न रोई, मैंने अपने भाई हुसैन पर सबका कर दिए। अज़ादारा ने इमाम जब 11 मुहर्रम आई थी, अरे हर शहीद का सर लोके नेज़ा पर बुलंद हुआ था। हर बीवी अपने अपने शहीद के पास जाती थी, जाकर मातम करती थी। ज़ैनब ने उस रोज भी ओनो मोहम्मद का मातम नहीं किया। अज़ादारा ने इमाम अरे करबला से कूफा, कूफा से शाम तक हर शहीद पर जाकर ज़ैनब ने मातम किया, मगर ओनो मोहम्मद पर मातम न किया। अरे जब जिंदान से रिहाई मिली ना और तबर्रुकात वापस लौट आए गए, उन तबर्रुकात में सर भी आए थे शहीदों के। ज़ैनब ने एक एक शहीद का सर अरे गोद में रखा था, एक एक शहीद के सर को बोसा दिया था, एक एक शहीद के सर को चूमा था, एक एक शहीद पर मातम किया था। मगर उस वक्त भी और मोहम्मद के सर रखे रहे। ज़ैनब ने अपने बच्चों के सरों को गोद में न लिया। अज़ादारा ने इमाम करबला के जुल्म करने भी आए, हर शहीद की कब्र पर गई, जाकर गिरिया किया। अरे ओनो मोहम्मद पर गिरिया न किया, मगर इतना सब्र करने वाली ज़ैनब अरे जब मदीना वापस आए, घर में दाखिल हुई, अरे हुजरों पर नजर पड़ी, उनका खाली हुजरा, मोहम्मद का खाली हुजरा, अरे सबके सारे बंधन टूट गए। एक मरतबा तड़प गए, माँ ने पुकारा, अरे माँ सदके, ए मेरे ओ माँ कुर्बान, ए मेरे मोहम्मद, अरे ज़ैनब सदके, ज़ैनब कुर्बान, अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन।